السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار حوض کوثر کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا کہ حوض کوثر کیا ہے، اس کا پانی کیسا ہے اور کون سے لوگ حوض کوثر سے سیراب کیے جائیں گے۔ آج جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ، یہ احادیث پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے ہیں کہ جس طرح حوض کوثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اسی طرح شفاعت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انا سید الناس یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میدان حشر میں تمام انسانوں کا سردار رہوں گا۔ یہ مقام کسی نبی کسی رسول کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا ولا کبر، مجھے اس پر کوئی تکبر نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایک سردار ہونے کی حیثیت سے میدان حشر میں آپ حوض کوثر کے بھی مالک ہوں گے، آپ شفاعت کے بھی مالک ہوں گے۔ چنانچہ حدیث راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ما جن الناس بعضهم فی بعض، لوگ ایک دوسرے میں بالکل اٹے ہوئے ہوں گے، اتنا بڑا مجمع ہوگا میدان آخرت کا کہ دل رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ فیأتون آدم، اتنے میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے اشفع الی ربک، اے آدم علیہ السلام آپ ہماری حق میں پروردگار کے پاس شفاعت کیجیے، کیونکہ آپ ہم سب کے جد امجد ہیں، آپ شفاعت کریں ہمارے حق میں، شاید رب آپ کی سن لے اور ہم جہنم سے بچا لیے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، ہاں ولیکن علیکم بابراہیم، ہو سکے تو تم پہنچ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فإنہ خلیل الرحمن، اس لیے کہ وہ رحمان کے خلیل اور دوست تھے، ان سے شفاعت کراؤ، شاید کہ تمہاری مراد پوری ہو۔ کہتے ہیں فیأتون ابراہیم، لوگ پہنچیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہی معروضہ رکھیں گے کہ آپ رحمان کے خلیل ہیں، دوست ہیں، ہمارے حق میں شفاعت کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہی جواب دیں گے لست لہا، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں شفاعت نہیں کر سکتا، ہاں ولیکن علیکم بموسیٰ، ہو سکتا ہے تو چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فإنہ کلیم اللہ، وہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے پہاڑ طور پہ ان سے کلام کیا، بات کی ہے۔ فیأتون موسیٰ، لوگ پہنچیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور وہی معروضہ رکھیں گے شفاعت کا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست لہا، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میدان آخرت کس نفسی کے عالم کا نام ہے کہ انبیاء بھی صاف طور پہ ہاتھ اٹھا لیں گے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی اظہار عاجزی کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ ہو سکے تو تم لوگ چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس،
فإنہ کلمۃ اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے بغیر والد کے، تو ہو سکتا ہے ان کو ایک قرب حاصل ہے اللہ کا، تو وہ کچھ شفاعت کر دیں۔ فیأتون عیسیٰ، لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہہ دیں گے لست لہا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چلے جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہو سکتا ہے وہاں تمہاری مراد پوری ہو۔ اب یہ لوگوں کے لیے سب سے آخری امید اور آخری آس، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیأتونی، میرے پاس پہنچیں گے اور میرے سامنے یہ معروضہ رکھیں گے کہ میں ان کے لیے شفاعت کروں۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخر لہ ساجدہ، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ فاحمدہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا۔ فیقال، تو اللہ کہیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، وقل، اور جو آپ کی عرضی ہے وہ پیش کیجئے، تسمع، آج آپ کی ہر بات سنی جائے گی، وسل تعطى، آج آپ کی ہر مانگ عطا کی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقول، میں کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ فرمائیں گے انطلق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، فاخرج، نکال لیجئے جہنم میں سے، من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، ایک جو کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے آپ کی امت میں سے، نکال لائیے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق، میں جاؤں گا، فافعل، میں ایسا ہی کروں گا، اور ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف روانہ کر دوں گا۔ ثم اعود، پھر آؤں گا اور پھر آ کے سجدے میں گروں گا اللہ کے سامنے، پھر اللہ کہیں گے اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ کی جو بھی مانگ ہے وہ عطا کی جائے گی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ جس کے دل میں مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، پہلی بار میں جو کی مقدار تھی، جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے، رائی کا دانہ اس سے چھوٹا، کہ اتنا کم ایمان بھی اگر کسی کے دل میں ہے آپ اسے نکال لیجئے، جنت میں داخل فرما دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اور ایک بڑی تعداد میں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اخر لہ ساجدا، پھر تیسری مرتبہ میں سجدے میں جاؤں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ سر مبارک اٹھائیے اور جو بھی ہے آپ فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر وہی کہوں گا میں یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب آئے گا من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبہ، کہ جس کے دل میں چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی معمولی مقدار میں بھی ہے، فاخرجہ من النار، اسے جہنم سے نکال لیجئے۔ فانطلق، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف داخل فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے وعزتی وجلالی وکبریائی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دل سے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا زندگی میں،
آپ اگر چاہیں تو میں اسے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس مقام اور اس مرتبے پر ہوگی کہ جہنم لکھ دی جائے گی، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن معمولی مقدار میں بھی ایمان تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، تو آپ کی شفاعت کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی شفاعت سے لوگوں کو ملنے والی یہ جنت۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلا قول اللہ تعالیٰ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی جو قرآن میں اللہ نے نازل کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی زبان سے پڑھا۔ وہ دعا یہ تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، ان شیطانوں نے، ان بتوں نے، فمن تبعنی فانہ منی، تو جنہوں نے میری اتباع کی اور ان بتوں کی پوجا نہیں کی وہ تو مجھ سے ہے، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کیا، فإنک غفور الرحیم، تو اے میرے پروردگار انہیں معاف کر دیجئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور دعا تلاوت فرمائی، وہ بھی قرآن میں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تعذبہم، کہ یہ جتنے نافرمان بندے ہیں آپ کے، جنہوں نے آپ کی نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، اگر ان کی نافرمانی کی سزا آپ دیں، عذاب دیں ان کو، آپ کو حق ہے، فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کا کھایا پیا سب کچھ آپ کا، لیکن گایا کسی اور کا، آپ عذاب دینا چاہیں بے شک آپ کو حق ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یہ آپ کے زبردست اور طاقتور ہونے کی دلیل ہوگی۔ یہ معافی آپ کی کوئی کمزوری کی دلیل نہیں ہوگی، یہ آپ کے رحیم و کریم اور مضبوط ہونے کی دلیل ہوگی۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گنہگار امتیوں کے لیے دعا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ یہ دو دعائیں تلاوت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آئے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی لمحے حاضر ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کر رہے ہیں، ما یبکیک، اے میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا ہے آپ کی فریاد؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا، امتی امتی، کہ میری امت میری امت۔ دو نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگے، ان دعاؤں کو یاد کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آئی، اپنی امت کے گنہگار لوگ یاد آئے کہ ان کے لیے کیا ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، امتی امتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، پھر واپس تشریف لائے اور کہا کہ قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل یہ فرما رہے ہیں، انا سنرضیک فی امتک، کل آخرت میں اللہ آپ کو خوش رکھیں گے اپنی امت کے تعلق سے، ولا نسوء بک، اور آپ کو کوئی غم میں مبتلا نہیں کریں گے آپ کی امت کے تعلق سے۔ اتنی تسلی دی، اتنا دلاسا دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھم گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر، اور امت کا عالم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لاج کی کوئی فکر نہیں۔
ہمارے کس عمل سے، ہمارے کون سے حرکتوں سے کتنا دین بدنام ہو رہا ہے، کتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں پہ پانی پھیر رہے ہیں ہم، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور ادھر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ اپنی قیامت تک پیدا ہونے والی امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اور ایسا غم کہ عرش پر اللہ ہیں اور اللہ جبرائیل کو بھیج رہے ہیں، جاؤ پوچھو کیا چاہیے، اور پھر تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ کی امت کے تعلق سے اللہ کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کو غم ہو، آپ کو کچھ ایسا مرحلہ پیش آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں کیا ایک امتی ہونے کے ناطے اتنا بھی نہیں بنتا کہ کوئی غلط حرکت کرنے سے پہلے ہم ان آنسوؤں کو یاد کر لیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیں، ہماری ان فکروں کو یاد کر لیں، اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہمارے پیارے حبیب کا دین بدنام ہو، پیارے حبیب کے دین اور محنت پہ کوئی آنچ آئے۔ کم سے کم 1000 مرتبہ ہم یہ سوچیں۔ اور آج کی آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش رکھی کہ ایک دعا ہر نبی مانگ سکتے ہیں، وہ ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ کچھ بھی مانگ لیں، ہر نبی کو اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی وہ دعا، ہر نبی نے جو ان کو سب سے پسندیدہ ان کی چیز تھی اپنی امت کے تعلق سے، جو بھی تھا، ہر نبی وہ دعا مانگ لیے، اور یہ پیشکش ہر نبی کے حق میں ختم ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کو میں نے آخرت کے لیے محفوظ کر دیا کہ کل آخرت میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا کہ اے اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لیجئے، جنت میں داخل کر دیجئے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم ہم اتنا کریں کہ کوئی ایسا بڑا گناہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جہنم میں رہنا ایک بڑی مدت تک کے لیے ہمارے لیے واجب ہو جائے، ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ اور قرآن میں شرک کے بعد جس گناہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بہت دنوں تک جہنم میں رہنا پڑے گا، بلکہ قرآن میں تو ابدا کہا، ہمیشہ ہمیشہ جلنا پڑے گا جہنم میں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شرک سے کم، کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، لیکن ہر حال میں اسے جہنم میں جلنا ہی پڑے گا بہت دنوں تک۔ وہ جرم ہے قتل۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو آدمی کسی کا جان بوجھ کر قتل کیا اس کا بدلہ ہے جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ شرک کے علاوہ کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، صرف قتل کے بارے میں کہا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب، ولعنہ، اللہ کی لعنت، واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے قاتلوں کے لیے۔ تو لہذا شہر میں ایک ماحول بنا ہوا ہے قتل کا، ہر موڑ ہر نکڑ پہ قتل کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی ویسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت وسیع ہے، لیکن جب تک مقتول کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا جہنم میں، تب تک کچھ بھی کام آنے والا، کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا ہم ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کرتے رہیں۔ اگر کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ضرور کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔